جب سرکار فرماتے ہیں کہ میری سواری مسجد اقصی کی طرف جبریل لے کے گیا، وہ حضرت آدم جو آج کی ایک مجہول سی تاریخ کے اعتبار سے کم از کم 36 لاکھ سال پہلے کے دنیا میں آئے ہوئے ہیں، انسان کی تاریخ جو ہے 36 لاکھ سال پہلے کے آدم جو دنیا میں زیر زمین ہیں، قبر میں ہیں، ابراہیم علیہ نبینا، موسیٰ علیہ نبینا، عیسیٰ ابن مریم، دیگر انبیاء کرام، ہر نبی جو سرکار سے پہلے زمانہ گزار کے چلا گیا، ہر نبی کی قبر کے اوپر ان کی روح کو خالق کائنات نے الہام کیا، القاء کیا، وحی بھیجی، اے آدم، اے ابراہیم، اے موسیٰ و عیسیٰ، آج میرا نبی مسجد حرام سے اقصی کی طرف جا رہا ہے، اٹھو اپنی قبروں سے اور میرے محبوب کے مسجد اقصی پہنچنے سے پہلے مسجد اقصی کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھوں میں لے کے چراغ کھڑے ہو جاؤ، اور جب میرا نبی وہاں پہ پہنچے آگے بڑھ کے استقبال بھی کرنا ہوگا اور ان کے اوپر درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرنے ہوگے۔ اب سارے نبی کچھ وہاں پہ موجود تھے، دیگر جو اپنے اپنے علاقوں پہ موجود تھے، سرکار کے پہنچنے سے پہلے مسجد اقصی کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ مسجد اقصی کے دروازے اندر سے بند ہیں۔ جبریل سرکار کو لے کے جب اقصی کے دروازے پہ پہنچا، 70,000 وہ نوری ملائکہ جو سرکار کے ساتھ تھے، جو مسجد حرام سے یہاں تک ساتھ تھے وہ بھی، اور 1,24,000 انبیاء کرام یہ بھی، تمام نے مجموعی طور پر اقصی کے دروازے کے سامنے محبوب کا استقبال کیا، صلاۃ و سلام پیش کیا۔ جبریل نے سرکار سے عرض کیا کہ حضور سواری سے نیچے تشریف فرما ہوں۔ آپ نیچے اترے، اس سواری کو پتھر کے ساتھ باندھ دیا گیا، وہ اقصی کے دروازے کے سامنے ہی رکھا ہوا تھا جہاں پہ دیگر انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ سرکار کی سواری باندھ دی گئی۔ اب سرکار کو جبریل مسجد اقصی کے اندر لے کے آئے، پیچھے آدم بھی داخل ہوئے، ابراہیم بھی داخل ہوئے، موسیٰ عیسیٰ بھی داخل ہوئے، 1,24,000 پیغمبر اور 70,000 ملائکہ جب مسجد اقصی کے اندر داخل ہو گئے تو جبریل نے اندر سے اقصی کے 7 دروازوں کو بند کر دیا، دروازے بند کر دیے۔ کائنات والے سو رہے ہیں، نہ اقصی کے امام کو پتا، نہ مسجد اقصی کے مؤذن کو پتا، نہ مسجد اقصی کے خطیب کو پتا کہ اس لمحے مسجد اقصی میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب سارے امام اور سارے انبیاء، سارے ملائکہ صفیں باندھ کے وہاں پہ بیٹھ گئے، حالانکہ اذان کا وقت نہیں تھا، نماز کا وقت نہیں تھا، اور ابھی تو امت مصطفیٰ میں نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی، اس رات کے بعد فرض ہوئی ہے، ابھی تو بھی سرکار جا رہے ہیں معراج کے لیے۔ تو جبریل نے وہاں پہ اذان کہی، اذان کہہ لینے کے بعد خود ہی اقامت بھی کہی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے 1.25 لاکھ نبی جو ہیں وہ صفیں باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر نبی اپنے اپنے زمانے اور اپنے اپنی قوم کا امام تھا، سب کو امام کے لوازمات کا پتہ تھا، سب انبیاء نے اپنی اپنی قوم کی امامت کروائی ہے۔ جب سارے ہی امام ایک جیسے ہوں تو کوئی بھی امامت کروا سکتا تھا، کوئی بھی امامت کروا سکتا تھا جس کو امامت کے احکامات کا پتہ ہے۔ لیکن جب مصلی پہ کوئی نہ آیا تو سرکار فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَ جِبْرِيلُ بِيَدِيَّ فَقَدَّمَنِي، جبریل نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ جب مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کیا تو فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، میں نے سارے نبیوں کی وہاں پہ امامت کروائی۔ جب سارے نبیوں کی امامت کروا دی، سلام پھیر دیا گیا۔ یہاں پہ ٹھہر کے میں آپ کے ساتھ ایک بات کر جاؤں۔ اب دیکھیں، جب سارے ہی امام ہونا جن کو نماز کے احکامات کا اور جماعت کے جو شرائط کا پتہ ہو، جس میں ساری خوبیاں امامت والی پائی جائیں، تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سب سے اولا کون سا شخص ہے۔ جو اولا ہوگا اس کو ہم امام بنا دیں گے۔ 3-4 اضافی جو نا وجوہات ہیں جن کی بنا پر کسی شخص کو دیگر سے ممتاز کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے گا جب سارے ہی امام ہوں۔ اب دیکھا یہ جائے گا اگر سارے ہی امام ہیں تو ان اماموں میں سب سے بڑی عمر والا کون شخص ہے؟ جس کی عمر زیادہ ہوگی پھر اس کو عزت دیتے ہوئے مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر عمر میں سارے برابر ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا بھی ان سارے اماموں کے اندر علم اور تقوی کس کا زیادہ ہے۔ جس کا علم زیادہ ہے پھر اس کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب علم میں بھی سارے برابر ہیں تو پھر یہ تیسری وجہ یہ دیکھی جائے گی کہ سب سے حسین کون ہے، خوبصورت کون ہے، اس کو
وجہ پہ کھڑا کر دیا جائے گا. اور بھی کئی ایک توجیحات ہیں جن کی طرف میں نہیں جاتا, صرف 3 کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں. اب اگر مسجد اقصیٰ میں ان اماموں کو دیکھیں تو ان اماموں کے اندر آدم بھی کھڑے ہیں جس نے 1000 سال کی عمر پائی ہے. 1000 سال کی عمر آدم کی ہے. حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی. حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہیں, 250 سال کی زمانہ ان کی عمر کا ہے. حضرت موسیٰ و عیسیٰ جیسے بھی دیگر انبیاء کرام بھی جن کی ہزاروں سال کی عمریں ہیں, لیکن ان کو جبریل نے آگے نہیں کیا, سرکار کو کیا. اگر ہم علم کا موازنہ کریں تو سارے ہی پیچھے عالم کریں, سارے ہی عالم ہیں. اللہ کا ہر نبی جو ہے نا وہ عالم ہے. ہمارے لیے اصول یہ ہے, ہمارے لیے یہ ایک دنیا دار طریقہ کار یہ ہے کہ انسانی کوئی بھی انسان جو ہے نا دنیاوی دنیا میں آتا ہے تو اصول یہ ہے کہ دنیا میں بعد میں جو دنیا میں پہلے آتا ہے علم وہ بعد میں آ کے حاصل کرتا ہے. ہم دنیا میں پہلے آئے, ہمارا وجود آیا, ہماری پیدائش ہوئی, پہلے ہم آئے, بعد میں ہم نے علم حاصل کیا. یہ ہمارے لیے اصول اور قانون ہے. لیکن نبی کے لیے اصول اور قانون اس کے برعکس ہے. ہم پہلے آتے ہیں, علم بعد میں حاصل کرتے ہیں, لیکن اللہ کا نبی علم پہلے حاصل کر لیتا ہے, دنیا میں بعد میں آتا ہے. اگر ہم علم کی بات کریں تو پیچھے تورات کا عالم بھی کھڑا ہے, موسیٰ علیہ نبینا, انجیل کا عالم بھی کھڑا ہے, زبور کا عالم بھی کھڑا ہے, دیگر صحائف کے عالم بھی کھڑے ہیں, آدم سے عیسیٰ تک سارے ہی عالم ہیں. لیکن سرکار کو جبریل نے آگے کیا. اگر ہم حسن کی بات کریں تو انبیاء تو ہوتے ہی بڑے حسین ہیں, ان جیسا تو زمانے میں ہوتا ہی کوئی نہیں. اور اللہ پاک ہر نبی کو جس علاقے میں بھیجتا ہے اس علاقے کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسن عطا کر کے بھیجتا ہے کہ کوئی بندہ میرے نبی میں نقص نہ نکالے. اگر ہم حسن کی بات کریں تو ویسے سارے ہی حسین ہیں, لیکن اگر میں کسی ایک کی بات کروں تو ان حسینوں میں حضرت یوسف بھی کھڑا ہے. یہ وہ اللہ کا حسین نبی ہے جس کے اوپر خالق نے حسن کے ساتھ اسے قبض کر دیے. وہ پیچھے کھڑا ہے امام الانبیاء, نماز پڑھا رہے ہیں سرکار. اب کیوں؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب سارے برابر ہوں تو جس کی عمر سب سے زیادہ ہے اسے آگے کیا جائے گا. اس اعتبار سے تو آدم کی عمر 1000 سال کی ہے اور سرکار کی بظاہر عمر 63 سال کی ہے, لیکن سرکار کو آگے کیا. کیوں؟ کہ ہمارے اعتراضات اگرچہ ایک سائیڈ پہ رہیں کہ سرکار کی عمر 63 سال کی تھی یا دیگر انبیاء کرام کی عمر 100 سال کی تھی یا 500 سال کی تھی, لیکن جبریل وہ فرشتہ ہے جس نے تمام نبیوں کی صحابیت کا شرف حاصل کیا ہے, جس نے ہر نبی کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. اسے اس بات کا ہم سے بہتر پتا تھا کہ سرکار کی عمر آدم سے بھی زیادہ ہے, نوح سے بھی زیادہ ہے, ابراہیم سے بھی زیادہ ہے, موسیٰ سے بھی زیادہ ہے. اس جہت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لیے سرکار کو جبریل نے تمام نبیوں کے آگے کھڑا کر دیا. اگر ہم علم کی بات کریں تو جبریل کو پتا تھا کہ پیچھے تورات کا عالم بھی کھڑا ہے, انجیل کا عالم بھی کھڑا ہے, زبور کا عالم بھی کھڑا ہے, لیکن محمد مصطفیٰ یہ وہ واحد نبی ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب جس بھی بات کا آپ کو علم نہیں تھا ہم نے آپ کو سارا کچھ عطا فرما دیا, سارے علوم ہم نے آپ کو دے دیے ہیں. وہ تو صرف تورات کا عالم ہے, وہ صرف انجیل کا عالم ہے. یہ محمد مصطفیٰ تورات بھی جانتے ہیں, یہ انجیل بھی جانتے ہیں, یہ زبور بھی جانتے ہیں, قرآن بھی جانتے ہیں. اس لیے اگر ہم علم کا موازنہ کریں تو علم کے اعتبار سے ان کا مقام سامنے جاتا ہے. اگر ہم حسن کی بات کریں تو نبی ساری حسین ہوتے ہیں, لیکن جہاں پہ جا کے حسن والوں کے حسن کی انتہا ہو جاتی ہے اس کے اوپر مصطفیٰ کے قدموں اور طلبوں کے حسن کی ابتدا ہوتی ہے. تو اگر ہم حسن کے ساتھ موازنہ کریں تو جبریل کو پتا تھا سارے حسین اس طرف رہیں, ان کے حسن کی جو نا میرے محبوب کے حسن کے سامنے مقابلہ بازی اس طرح سے ہے کہ جس طرح ایک صحرا ہو یا ایک سمندر ہو, ایک قطرہ سمندر کا پانی کا لیا جائے یا صحرا میں سے ایک ذرہ ریت کا لیا جائے اور وہ ایک ذرہ پوری کائنات میں بکھیر دیا جائے, یہ سارے حسینوں کے حسن کی مثال ہے. اور باقی سارا سمندر خالق کائنات نے حسن کا محمد مصطفیٰ سارے حسین محبوب کے حسن کے سامنے ایک قطرہ آب کے مانند بھی نہیں ہے. اس لیے جبریل نے تمام نبیوں کے آگے محمد مصطفیٰ کو کھڑا کر دیا. یہاں پہ ایک اور آپ کو پتے کی بات بتاؤں, یہ تو اضافی وجوہات تھیں جن کی بنا پر جبریل نے سرکار کو آگے کیا.
آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اقصیٰ کے اندر انبیاء کے ساتھ ساتھ ملائکہ نے بھی سرکار کے پیچھے نماز پڑھی ہے. پتہ ہے نا آپ کو؟ وہ جو 70,000 تھے وہ سارے سرکار کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. ایک مثال دے کے سمجھاؤں, آپ 500 بندہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جماعت 500 بندوں کی یا 1000 بندوں کی یا 10 بندوں کی یا 20 بندوں کی جماعت ہے, مکس بندے ہیں, ان میں بچے بھی ہیں, ان میں بوڑھے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, ان میں عورتیں بھی ہیں, عورتیں بھی انہی میں موجود ہیں. ایک جماعت ایسی کسی بھی موقع پہ حاضر ہے, وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا, ایک مرد نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اذان دے دی اور ساتھ ہی مرد نے کھڑے ہو کے اقامت بھی کہہ دی. اب جب نماز پڑھنے کا ٹائم آیا نا, جماعت کروانے کا ٹائم آیا, تو جماعت کون کروائے گا بھلا؟ مرد کروائے گا. اب صورتحال ایسی ہے, حقیقت حال ایسی ہے کہ وہ جو 10-15 کا مجمع ہے نا جماعت, ان میں ایک بھی مرد ایسا نہیں ہے جن کو جماعت کے احکامات کا علم ہو. جماعت کیسے کرواتے ہیں, جماعت کی شرائط کیا ہے؟ مردوں میں کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہے جس کو یہ پتا ہو کہ جماعت کیسے کروائی جاتی ہے. لیکن ان میں جو عورتیں موجود ہیں نا, ان عورتوں میں ایک عورت ایسی ہے جو حافظہ بھی ہے, قاریہ بھی ہے, عالمہ بھی ہے, معلمہ بھی ہے, مفتیہ بھی ہے, سارا کچھ ہے. اب وہ عالمہ ہے, دوسرے مرد سارے جاہل ہیں, تو کیا اس عورت کو آگے کھڑا کر دیں تو باقیوں کی پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جی سارے بولے بلا نہیں ہوگی. بلا کیوں نہیں ہوگی؟ جائز کی بات نہیں, جائز ہے تو نہیں ہوگی جماعت. عورت اگر مردوں کی جماعت کروائے تو نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ ایک وجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن نے ایک لفظ ارشاد فرمایا, الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے. مرد ہمیشہ عورت سے ایک درجہ بلند ہے. مردانہ پن جو ہے نا, یہ زنانہ پن سے افضل اور اعلیٰ ہے. مرد جو ہے وہ اعلیٰ ہے, عورت جو ہے وہ ادنا ہے. اگر ادنا امام آگے کھڑا ہو, اعلیٰ مقتدی پیچھے کھڑا ہو, تو پچھلے کی اگلے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ہے شریعت کا, یاد رکھیں. اگر ایک جاہل امام آگے کھڑا ہے نا, جاہل امام کوئی بھی ہے کسی بھی علاقے میں, جاہل امام پیچھے کھڑا ہے, اور ایک عالم اور مفتی یا کوئی حافظ قرآن یا قاری یا ایک دین کا جو نہ سمجھنے والا پیچھے کھڑا ہے, تو اس کی جاہل امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے پاس وہ علم ہی نہیں جو اس کے پاس ہے. حقدار وہ تھا, کھڑا یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عورت کے اندر چونکہ ادنا پن ہے, عورت پن ہے, زنانہ پن ہے, اس وجہ سے اس کے پیچھے مردوں کی جماعت نہیں ہوگی. یہ مثال جب آپ کے سمجھ آ گئی. جنسیت کا تفاوت, جنس چونکہ ادنا اور اعلیٰ ہوگی نا, ادنا جنس آگے کھڑی ہے, اعلیٰ جنس پیچھے کھڑی ہے, تو اعلیٰ والوں کی ادنا کے پیچھے نہیں ہوگی. یہ آپ کے بات سمجھ آ گئی کہ افضل کی ادنا کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی, افضل کی ادنا کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی. اگلی بات اقصیٰ میں آ کے دیکھیں. آپ کو معلوم ہے کہ اقصیٰ میں نبی بھی مقتدی ہیں سرکار کے, اور ساتھ ساتھ 70,000 ملائکہ بھی مقتدی ہیں. اب ملائکہ کون ہے بھلا جنس کے اعتبار سے؟ جی فرشتے تو ہیں, لیکن ان کی جنسیت کیا ہے؟ سارے بولنے بلا. یہ آپ کو نورانیت ہے نا, نور ان کی جنس ہے. ملائکہ کی جنس جو ہے وہ نور ہے, اور آدم سے عیسیٰ تک سارے بھلا کون ہیں؟ بشر, انسان, بشریت. اب بشریت آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی بشریت اور بشر ہوئے, اور پیچھے ملائکہ جو ہیں وہ کون سی جنسیت رکھتے ہیں بھلا؟ نورانیت. اب نور بھی پیچھے کھڑے ہیں, بشر بھی پیچھے کھڑے ہیں, سرکار امامت کروا رہے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اعلیٰ جنس کا مقتدی پیچھے کھڑا ہو, ادنا درجے کا امام آگے کھڑا ہو, تو اعلیٰ کی ادنا کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. آپ نے پہلے جملہ بولا کہ اقصیٰ کے اندر ملائکہ کی بھی سرکار کے پیچھے نماز ہوئی ہے, تو پھر بتائیں کیسے ہوئی ہے؟ آپ تو نور کو بشریت سے افضل مانتے ہیں, نور کو بشریت سے افضل مانتے ہیں نا. نور افضل ہے, نورانیت اپنی جنسیت کے اعتبار سے افضل ہے, تو انسان بشریت اپنے اعمال کی بنا پر نورانیت سے افضل ہوتی ہے نا. حقیقت میں تو یہ افضل نہیں ہے, اپنے اعمال کی بنا پر یہ افضل ہوتی ہے. تو نورانیت جو جنس ہے وہ ادنا ہے, پیچھے کھڑی ہے. اگر سرکار صرف بشر ہیں, اگر سرکار صرف بشر ہیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ ان ملائکہ کی آپ کے پیچھے نماز کیسے ہوئی ہے؟
جبکہ ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے تو ماننا پڑے گا کہ سرکار بھی اگرچہ بشر ہیں، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی بھی بشر ہیں، لیکن اگر ہم بشریت کا موازنہ کریں تو سرکار کی بشریت 1.25 لاکھ نبیوں کے بشریت سے افضل اور اعلیٰ، ان کی بشریت سے افضل اعلیٰ اور افضل، اس لیے ان بشر والوں کی بشریت کے آپ امام بن رہے ہیں. اگر ہم نورانیت کی طرف دیکھیں، جبریل میکائیل اسرافیل کی طرف دیکھیں تو وہ بھی نور ہیں، تو ماننا پڑے گا اگر ان کی آپ کی پیچھے نماز ہو رہی ہے، اگر وہ نور ہے تو سرکار بھی حقیقت میں نور ہی ہے، نور ہی ہیں. اور ایسے نور ہیں کہ ایسا نور جبریل کے پاس بھی نہیں ہے، میکائیل کے پاس بھی نہیں ہے، اسرافیل کے پاس بھی نہیں ہے. اگر برابر ہوتی نورانیت تو شاید جبریل امام بن جاتا، اگر برابر ہوتی نورانیت تو وہ بن جاتا، لیکن نہیں، وہ پیچھے کھڑا ہے، محبوب آگے کھڑے ہیں. ماننا پڑے گا کہ سرکار نور بھی ہیں اور آپ کی نورانیت جبریل سے کئی گنا زیادہ افضل ہے.